بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راجہ افتخار۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک محمد نصیر اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ملک صاحب، کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ آپ تحریک انصاف ضلع نیلم کے نائب صدر بھی ہیں۔ آپ سے آزاد کشمیر کے موجودہ بجٹ کے بارے گفتگو کی جائے گی۔ حکومت آزاد کشمیر نے 310 ارب 20 کروڑ روپے کا جو بجٹ پیش کیا، اس میں سے ترقیاتی بجٹ ہے 49 ارب روپے کا ہے۔ تو آپ کا ڈسٹرکٹ ہے جو ڈسٹرکٹ نیلم آبادی کے لحاظ سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، 46% رقبہ ہے۔ بحیثیت قانون دان آپ اس بجٹ پر آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ یہ عوامی بجٹ، عوام کو اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان؟ جی بہت شکریہ، بنڈل آف تھینکس کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے تو سمپلی اس کو اس طرح یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ 310 ارب اور 20 کروڑ روپے کو جو ہے وہ 49 ارب کو خرچ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہم نے جو بجٹ رکھا ہے وہ 49 ارب کو ہم کیسے خرچ کریں گے، اس کو انتظام و نظام کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے 310 ارب اور 20 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا ہے۔ تو بجٹ جو ہے وہ الفاظ کا یا اعداد و شمار کا گورکھ دھندا نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی اسٹیٹ کی جو معیشت ہوتی ہے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آزاد ریاست جموں کشمیر میں جو بجٹ بنایا جاتا ہے وہ عوام کی امنگوں کے اور ضرورتوں کے بالکل مغایر بنایا جاتا ہے۔ اور بجٹ یہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹرکل ڈاؤن، کہ اگر گلاس جو بھرا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ہم ہلائیں گے، اس سے جو چند قطرے نیچے گر جائیں گے وہ پبلک کو مل جائیں گے، اور جو بھرا ہوا گلاس ہے وہ اشرافیہ استعمال کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک ہمہ گیر سائنٹیفک میتھڈ ہی نہیں ہے۔ جو ہمارا ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا ایفیشینٹ ہی نہیں ہے، اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے، گراؤنڈ بیسڈ اپروچ نہیں ہے اس کی کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ بجٹ جو ہے وہ ریونیو کلیکٹ کر سکے۔ تو آگے جو خرچ کرنے والے ہیں اس کے جو اعداد و شمار بناتے ہیں، جو طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے وہ بالکل غیر روایتی ہے۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں کہ انتظامی بجٹ ہے، ایک کو کہتے ہیں ترقیاتی بجٹ ہے۔ آزاد کشمیر کی اگر آپ انفراسٹرکچر کی بات دیکھیں تو کہیں بھی جو ہے نا انفراسٹرکچر جو ہے ایک گریڈ کا نہیں ہے۔ اگر آپ امارات کو دیکھیں تو ابھی ہماری نلوچی میں جو بلڈنگ بنی ہے جوڈیشل کمپلیکس، تو اگر آپ اس کا جا کر تعمیراتی مٹیریل چیک کریں تو وہ اکھڑ گیا ہے جگہ جگہ سے، بلکہ وہ جتنے بھی ریلنگ وغیرہ لگائے ہیں، لوہے کے لگائے ہیں، دروازے لگائے ہیں، ان کے ہینڈل نکل چکے ہیں، کوالٹی کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح کا روڈ انفراسٹرکچر کی بات کریں، ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا آپ کو تو بلڈنگ ناکارہ جی بالکل بلڈنگ تقریباً ناکارہ ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو اچھے آرکیٹیکچرل ڈیزائن پہ جو ہے نا وہ نہیں بنایا گیا کہ عوام کی اور وہاں کی جوڈیشری کی جو نیڈ کیا تھی، اس کی کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے تھی، کیسے اس کو بنایا جانا چاہیے تھا، اس کو پیش نظر رکھا ہی نہیں گیا، جو اس کو پورا فل ڈیزائن ہے۔ اس کے بعد جو اس کی کوالٹی یا تعمیراتی جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل ناقص استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روڈ انفراسٹرکچر پہ آپ آئیں تو آزاد کشمیر کا کوئی بھی روڈ جو ہے وہ اچھے درجے کا نہیں، سڑکوں کی صورت جی یہ جو ہمارا مظفر آباد میں ٹانگا سٹینڈ سے لے کر یہ چھتر تک جو روڈ ہے یہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں بنا تھا، اس پہ ٹانگے وغیرہ چلتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینک روڈ کو میں نے 15 سالوں میں کم از کم 300 دفعہ اکھیڑتے ہوئے بناتے ہوئے دیکھا ہے، تمام شہری بھی دیکھتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر میں بجٹ کو کھانے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہانے تراشے جاتے ہیں، مطلب ہے کہ کیسے ہم اس بجٹ کو کھا سکتے ہیں، کیسے غلط طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بجٹ یہاں پر ترقیاتی بھی رکھا جاتا ہے اس کو درست طریقے سے استعمال ہی نہیں کیا جاتا، اس کا 80% ایسا جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اگر دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس نے ابھی جون میں اربوں روپے جاری کیے ہیں، جو رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں چیکوں کی صورت میں دیا جاتا ہے، اور اس کی نام و نشان ہی زمین پہ نہیں ہوتا، ٹھکانے لگائے ضائع نہیں ہوگی پیسہ، بجٹ جو ہے وہ ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دوسری طرف آئیں وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو خود انحصاری کی طرف آنا چاہیے، خود کفالت کی طرف آنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو ایک خود کفیل جو ہے نا اسٹیٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے ایگریکلچر ہے، ٹورزم ہے، ہائیڈرو پاور ہے،
یہ وہ محکمے ہیں جن میں ہم زیادہ وسائل خرچ کر کے آزاد کشمیر کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. اب جب کہ ہم تقریباً 40% یا 60% ہم اپنا مطلب جنریٹ کرتے ہیں اور دوسرا ہمیں پاکستان سے لینا پڑتا ہے, تو یہاں حالت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ 100% بجٹ اپنا پیدا کر سکتے ہیں, سرپلس بجٹ پیدا کر سکتے ہیں, اور اگر اس کو ایمانداری 50% ایمانداری کے ساتھ خرچ کریں تو آزاد ریاست جموں کشمیر جو چھوٹا سا ایک ہمارا زمین کا ٹکڑا ہے, چھوٹی سی آبادی ہے, وہ کم از کم کسی بھی اسکینڈینیوین کنٹری سے جو ہے کم نہیں ہوگا ترقی میں. تو جی اس میں جو ٹورزم کا آپ نے ذکر کیا اور آئیڈل کا ذکر کیا, ٹورزم کے لیے نیلم ویلی جو ہے یہ ٹورزم کا ہب ہے اس وقت, یعنی ایک بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے ٹورسٹ جاتے ہیں, جبکہ اس کی سڑک کی جو صورت حال ہے, معمولی سی بارش جو ہوتی ہے وہ کمسر سے لے کے وہ کیل تک سڑک جگہ جگہ سے جناب بند ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ نیلم میں جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ 4 ممبر اسمبلی ہیں, جن میں 3 وزرائے حکومت ہیں, ایک وہ نون لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں. تو یہ اسمبلی میں کیا وہ اس کے لیے نہیں بول رہے ہیں؟ میں نے جس طرح پہلے آپ سے گزارش کیا ہے کہ جو ممبران اسمبلی ہیں جن کا کام لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر یہ ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں, لیکن وہ اس طرف جانے کے بجائے ٹوٹی کھمبا نلکا اور تقرری تبادلے کے چکر میں رہتے ہیں. پارلیمان کا جو بنیادی نظام ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. میں تقریباً 15 سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے وہ تقریباً ربڑ سٹمپ بنی ہوئی ہے. ممبران اسمبلی صرف جو ہے وہ ٹی اے لینے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر 2-4 گپے ہاں کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں جو ٹورزم کی بات ہے, ایکالوجیکل ٹورزم جو ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ واٹر ہارویسٹنگ ہونی چاہیے, اس کے بعد جنگلات کی ریزرویشن ہونی چاہیے, ریفاسٹریشن ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے چونکہ آزاد ریاست جموں کشمیر بالخصوص اور بالعموم اور نیل ویلی بالخصوص ٹورزم کا ہب ہے, تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ آزاد ریاست جموں کشمیر میں ایک ٹورزم ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ قائم کرنا چاہیے, جہاں پر ہاسپٹیلٹی کا ایک محکمہ ہو جس میں بتایا جائے کہ آپ کیسے مینجمنٹ کر سکتے ہیں, ٹورزم کی کیسے کر سکتے ہیں, نوجوانوں کو کیسے آپ اس طرف لا سکتے ہیں, جابس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, اور مہمانوں کو بہتر طریقے سے کیسے آپ جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ ریونیو دینے والے تمام محکموں کو بشمول ہائیڈرو پاور, بشمول ٹورزم, جنگلات, اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اور پھر آزاد کشمیر میں چونکہ نوکریوں کا جو سارا ڈپینڈنس ہے, جو بوجھ ہے, جو برڈن ہے, وہ AJ کے حکومت پر ہے, اور دنیا میں واحد آزاد ریاست جموں کشمیر حکومت ہے جو کم از کم 60% نوکریاں دے رہی ہے. دنیا میں امریکہ سمیت امریکہ 25% جابس جو ہے نا وہ دیتا ہے, جبکہ ہم آزاد کشمیر میں 60% جابس دے رہے ہیں. اچھے پڑھے لکھے باصلاحیت کیپیبل اور کمپیٹنٹ قسم کے نوجوان جو ہیں ان کو 40-50-60 ہزار روپے پہ ہم جو ہے نا بھرتی کرتے ہیں اور وہ پوری زندگی گزار جاتے ہیں. جبکہ اگر ہم 6 مہینے کا ان کو ٹورزم کا ایک ڈپلوما بنا کے دے دیں, لائف سٹاک کا دے دیں, ایگریکلچر کا دے دیں, میڈیکل سائنسز کا دے دیں, IT کا دے دیں, تو وہ جا کر دنیا بھر میں جو ہے لاکھوں ڈالرز جو ہے نا وہ اپنے گھر بھیجیں گے, ملک میں بھیجیں گے. آپ کی شارع نیلم کی صورت حال ہے جو ہر ماہ تقریباً 10 سے 15 جو ٹورسٹ اور مقامی لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں. ابھی جولائی میں تقریباً 10 افراد کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. تو اس کی جو جن خطرناک موڑ ہوتے ہیں, عوام کا مطالبہ بھی ہے, ان کے لیے احتجاج بھی کیا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے یہ حکومت آزاد کشمیر جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے, کیوں وہاں پہ لوگوں کی جانوں کے ضیاع کا سبب بن رہا ہے؟ اس کی سب سے پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو روڈز آپ بناتے ہیں, سب سے پہلے اس کی ڈیزائننگ کا اور اس کو جو تصریحات ہوتی ہیں جو اس کے مطابق بنایا نہیں جاتا. نیلم ویلی کا روڈ جو ہے وہ, میں تو وکیل ہوں, اگر مجھے وہ اس پہ اپائنٹ کر دیں گے تو میں ان کو 4 مہینے میں اس کو بہتر کر کے دے سکتا ہوں, چونکہ یہاں پر جو عقل کا استعمال ہے وہ بالکل نہیں کیا جاتا, اور وہ ڈیلیبریٹلی اس لیے نہیں کیا جاتا کہ روڈوں کو اس طرح رکھا جاتا تاکہ مینٹیننس کے نام پہ وہ جو اس کی حفاظتی والز وغیرہ ہیں یا کچھ آگے کوئی رکاوٹیں وغیرہ کھڑی کرنے کے نام پہ بہت سارے پیسے کھائے جاتے ہیں. تو آزاد کشمیر میں چونکہ ایڈوکزم ہے اور ہمارے جو PWD کا محکمہ ہے اور خاص کر روڈوں کی کنسٹرکشن کا محکمہ ہے, تو اس میں وسائل 80% وسائل وہاں پر کھا لیے جاتے ہیں. یعنی یہ 49 ارب روپے میں سے کم از کم 30 ارب روپے جو ہے وہ چند مخصوص جو ہے وہ درجنوں میں لوگ ہوں گے جن کی جبوں میں چلا جاتا ہے, اور وہ اس پیسے کو یورپ منتقل کر دیتے ہیں. تو آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ جو روڈوں پہ جانوں کی جو ہے نا وہ اپنی ضائع کرنے کا جو سبب روڈیں بن رہی ہیں, ان کی بہتری کے لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے سرے سے. آپ کے ڈسٹرکٹ سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ نیلم ہے یہ کنٹرول لائن پہ واقع ہے, 14 سال وہاں پہ کنٹرول لائن پہ کشیدگی کی جنگ کی وجہ سے یہ
وہاں پہ تعمیراتی کام نہیں ہو سکا. اس کا 14 سال کا بجٹ ہے وہ کہیں اور خرچ ہوتا رہا ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پہ ایک پیکیج کے تحت, تعمیراتی پیکیج کے تحت وہاں پہ سڑکوں کا, دیگر جو سکولز ہیں, اسپتال ہیں, اس کا یعنی اس کے لیے ایک پیکیج خرچ کر کے وہاں تعمیراتی کام کیا جائے. جی تو اس والے سے آپ بالکل یہی ہے کہ 14 سال جو وہاں پر جنگ رہی ہے تو نیلم ویلی میں 1 روپیہ ترقیاتی مد میں خرچ نہیں ہوا. تو نیلم ویلی کے عوام یہ کہتے ہیں کہ وہ 14 سال کا حساب کر کے تو اس پیسے کو جو ہے وہ نیلم ویلی میں خرچ کیا جائے. سب سے پہلے روڈ انفراسٹرکچر پہ, اس کے بعد ہاسپٹلس پہ, اور پلس جو ہے اسکولس پہ. چونکہ نیلم ویلی کی جو روڈ ہیں وہ مین روڈ بھی ہے, اور جو لنکس روڈ ہیں وہ جو موت کے کنویں بن چکے ہیں, اس میں ٹورسٹوں کی جانب ضائع ہوتی ہیں, مقامی لوگوں کی جانب ضائع ہوتی ہیں. اور اس طرح ہاسپٹلس میں خاص کر خواتین کی لیڈی ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے بڑے ہی مشکل صورتحال کا شکار ہیں. تو ہم آزاد حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا وہ حساب کیا جائے 14 سال کا جو بجٹ خرچ نہیں ہوا, تو اس کے اگینسٹ جو ہے یہاں پر ان کی کمپنسیشن کے لیے ایک سمارٹ سا پیکیج نیلم ویلی میں دیا جائے, تاکہ وہاں کے جو عوام ہیں, جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں, جو برابری کے حقوق کے جو ہے وہ حقدار ہیں, مستحق ہیں, ان کو دے کر فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تاکہ ان کے اندر جو احساس محرومی پایا جاتا ہے وہ ختم ہو. جی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے اور انتہائی مفید معلومات اب ہم فراہم کی. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا, یقیناً آپ کو پسند آ گیا. اب آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام سے اپنے میزبان راجہ افتخار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.